حضرت عمر جو ارادہ کرتے کہ یہ کام ہونا چاہیے اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم ابھی اس کو نافذ نہ کرتے، اس کا اعلان نہ کرتے، اس کی تعلیم نہ دیتے، تو رب قرآن نازل کر دیتا اور حضرت عمر کی رائے کا احترام کیا جاتا۔ اور میرے حضور فرماتے ہیں اللہ نے عمر کی زبان اور دل کے اوپر حق کو جاری کر دیا ہے۔ عمر کا دل بھی حق کی بولتا ہے، عمر کی زبان بھی حق کی بولتی ہے۔ کعبے کا طواف چل رہا تھا تو حضرت عمر نے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں عرض کی، یا رسول اللہ، یہ جو پتھر ہے مقام ابراہیم، یہ بڑا بابرکت اور مقدس پتھر ہے، اس پہ کھڑے ہو کے حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کعبۃ اللہ کی تعمیر کی، تو میرا جی چاہتا ہے کہ میں اس کے پاس کھڑے ہو کے 2 نفل ادا کروں۔ تو میرے حضور نے فرمایا عمر ابھی رب کا حکم نہیں آیا۔ تو اسی وقت ہی جبرائیل علیہ السلام قرآن لے کے آ گئے، وَاتَّخِذُوا مِن مَّقَامِ إِبْرَاهِيمَ مُصَلًّى، کہ مقام ابراہیم کو نماز کی جگہ بنا لیا جائے۔ تو حضرت عمر کی رائے کے مطابق قرآن نازل ہو رہا ہے۔ جو پردے کے حکام ہیں، جب پردے کے حکام نہیں تھے تو حضرت عمر کی خواہش تھی کہ پردے کے حکام نازل ہوں۔ مسلمانوں کی خواتین جب نکلتی تھی تو ظاہر غیر مسلمین کی نگاہ بھی پڑتی تھی، یہودی بھی تھے اور وہ بری خصلت والے لوگ تھے، تو مسلمانوں کی پاکیزہ عورتوں کو ان کی بد نگاہی سے بچنا چاہیے۔ چونکہ اللہ کا حکم نہیں آیا تھا اس لیے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس پہ سختی نہیں کی تھی۔ تو حضرت عمر کی رائے یہ تھی اور انہوں نے اپنی رائے کا اظہار بھی کیا۔ تو جب عمر نے اپنی رائے کا اظہار کیا تو اللہ نے قرآن نازل کر دیا، محبوب اپنی ازواج کو، اپنی بیٹیوں کو، مسلمان عورتوں کو حکم دو کہ جب وہ گھر سے نکلے تو خوب پردہ کر کے نکلا کرے۔ تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی رائے کے مطابق قرآن نازل ہوتا تھا۔ 22 مقام ایسے ہیں کہ جو حضرت عمر کی رائے کے مطابق قرآن کا نزول ہوا۔